صلاح الدین ایوبی کے والدین ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدائش سے پہلے والدین نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، ہم ان کی ذہن سازی کریں گے، ہم ان کو اسلامی تعلیمات دیں گے، ہم ان کے اندر سے بزدلی نکالیں گے، ہم ان کے اندر سے کنجوسی نکالیں گے، ہم ان کو مجاہد بنائیں گے، ہم ان کو عالم بنائیں گے اور بیت المقدس فتح کروائیں گے۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، والدین نے ارادہ کیا، سوچا، پھر اس کے بعد ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے سوچا تھا، پھر ان کی شادی ہوئی دونوں کی، پھر بچہ پیدا ہوا۔ بچپن سے جب وہ جوان تھے اس زمانے کے لحاظ سے تیر چلانا، گھوڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنا، یہ اس میں سب چیز آ چکی تھی۔ اور وہی صلاح الدین ایوبی پھر زمانے نے دیکھا کہ بیت المقدس فتح کر لیا، کیوں؟ والدین کی وجہ سے، والدین نے ان کی تربیت اچھی کی۔ امام غزالی رحمت اللہ یتیم تھے، امام غزالی کا اپنا نام محمد تھا اور ان کے بھائی تھے احمد، یہ دونوں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ اور امام احمد جو ان کے بھائی تھے وہ صاحب کشف تھے، ان کو کشف ہو جایا کرتا تھا، ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی۔ جو خواتین یہ کہتی ہے کہ بچے یتیم ہو گئے، والد صاحب ان کا نہیں ہے، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ بھائی بچوں کی اصل تربیت والدہ کرتی ہے، اصل تربیت، چونکہ والد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، صبح سے شام تک گھر سے باہر ہوتے ہیں، اور اگر کچھ شکایت والد کو پہنچتی ہے تو والدہ اس پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ نہیں بھائی اس نے تو فلم نہیں دیکھا ہے، فلاں نے جھوٹ بولا ہے، اس نے تو کسی سے ناجائز طرح جھگڑا نہیں کیا ہے، فلاں نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کی تربیت خراب کر دی ہوتی ہے، خاتون اپنے بچے کی تربیت خراب کر دی ہوتی ہے۔ تو امام غزالی یتیم کے دونوں بھائی، والدہ نے ایسی تربیت کی، بہت بڑے وقت کے عالم بنے۔ امام غزالی فقیہ تھے، فقیہ، مسئلہ مسائل قرآن حدیث سے نکالا کرتے تھے۔ اور امام احمد جو ان کے بھائی تھے وہ صاحب کشف تھے، ان کو کشف ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ امام غزالی نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے بھائی احمد میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ امام غزالی جو تھے محمد وہ امام تھے کہ یہ میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے ان کو بلایا، بھائی آپ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو احمد نے بتایا کہ آئندہ میں پڑھ لیا کروں گا، آئندہ میں پڑھوں گا۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جب نماز کے لیے امام غزالی کھڑے ہو گئے، امام احمد نے بھی ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ ایک رکعت ہوئی تو مولانا احمد جو تھے، امام احمد، انہوں نے سلام پھیر دیا، نماز توڑ کے چلے گئے گھر۔ پھر بعد میں ان کو پتہ چلا امام غزالی کو کہ بھائی پہلے تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے میرے پیچھے، ابھی نماز پڑھ رہے اور بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ فوراً گھر پہ گئے، امی کو بتایا کہ بھائی یہ تو ابھی نماز چھوڑ کے گئے، ایک رکعت میرے ساتھ پڑھی پھر سلام پھیر دیا۔ تو والدہ نے اس کو بلایا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا؟ دیکھو تربیت کیسے کر رہی ہے ماں، بچوں کی کیسے تربیت کر رہی ہے۔ تو امام احمد نے بتایا کہ وہ چونکہ صاحب کشف تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کشف کرتے تھے۔ تو والدہ نے بتایا اور امام احمد نے بتایا کہ امام غزالی جب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے دوران اس کے دل میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، مسئلے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور مسئلے مسائل میں وہ مسئلہ جو عورتوں سے متعلق ہے، حیض و نفاس کا مسئلہ، جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نماز میں، اللہ کی طرف نہیں بلکہ مسئلے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ ان کو کشف ہو گیا تھا، بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو والدہ نے ان کو بلایا کہ بھائی واقعی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا باقی میرا توجہ وہی تھا، میرا توجہ مسئلے کی طرف جا چکا تھا اس وقت۔ تو والدہ نے امام غزالی سے فرمایا، امام غزالی سے کہا کہ آپ کی غلطی ہے، نماز میں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مسئلے مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اور امام احمد کو کیا کہا؟ آپ کی بھی غلطی ہے، آپ نے اپنے دل میں اتنے توجہ کیوں ڈالی کہ آپ اس کے دل کو ٹٹول رہے تھے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ تو دیکھو بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کے ذمہ ہے کہ بچوں کی صحیح طرح تربیت کرے اور عملاً کرے، اپنے آپ سے شروع کرے، گھر والوں سے شروع کرے۔